السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا مرکزی بینک کے فرائض، تو آج ہم نے 5 ٹاپک سے سٹارٹ کرنا ہے پوائنٹ سے، دھاتی سرمایہ اور زر مبادلہ کا محافظ۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت کا بینک ہوتا ہے، حکومت کے لیے مالی مشیر کا کام کرتا ہے، تو لہٰذا مرکزی بینک نوٹ جاری کرتے وقت نوٹوں کی پشت پر کل مالیت کا 30% سونا، چاندی یا دیگر دھاتیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی ادائیگیاں چکانے کے لیے بھی مرکزی بینک سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ کئی تاجر مرکزی بینک کو اپنی برآمدی وصولیاں مثلا سونا چاندی بیچ کر نوٹ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مرکزی بینک بین الاقوامی برآمدات اور درآمدات میں توازن برقرار رکھ کر زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو جتنا بھی پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں زر مبادلہ ہوتا ہے وہ مرکزی بینک کے پاس جمع ہوتا ہے، اور یا جو 30% ملک میں جتنے بھی وہ نوٹ جاری کرتا ہے اس کا 30% جو دھاتوں کی صورت میں مرکزی بینک اپنے پاس رکھتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ ملک کے دھاتی سرمایہ اور زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بازار زر کا نظم۔ بازار زر جیسے عام اشیاء کا بازار ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ ہے، منڈی ہے، تو اسی طرح سے بازار ہے، صرافہ بازار ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم بہت سارے جیسے بازار ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ زر کا بازار ہے، یعنی کہ زر میں زر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، رسد ہے، طلب ہے، وہ ساری جو چیزیں ہیں، تو وہ مرکزی بینک جو ہے وہ نوٹ جاری کرتا ہے اور زر کی مقدار کو بھی کنٹرول کرتا ہے تاکہ قیمتیں مستحکم رہیں، اور افراط زر کے باعث جب اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مرکزی بینک زر کی پالیسی مختلف پالیسیوں کو بروئے کار لاتا ہے اور قیمتوں کے بحران پر کنٹرول کرتا ہے، اور اگر تفریط زر ہو جاتی ہے تو یعنی کہ زر ضرورت سے کم ہو جاتی ہے معیشت میں، تو تب بھی سرمایہ کاری کرتا ہے اور قیمتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ تو مرکزی بینک جو ہوتا ہے وہ ملک میں قیمتوں کے معیار کو اور اتار چڑھاؤ کو مستحکم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بازار زر کے اداروں کے جاری کردہ قرضوں کے حجم کو کنٹرول کرتا ہے۔ بازار زر کے اداروں کے یعنی کہ وہ جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تجارتی بینک، جیسے کہ مقدار جو زر ہے اعتباری زر کی تخلیق کرتا ہے، تو اسی طرح جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں قرض دے رہے ہوتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ انہوں نے قرض کم دینے ہیں یا زیادہ دینے ہیں، تو اس کے باعث ملکی صرفی اخراجات، بچتیں، سرمایہ کاری، شرح سود اور برآمدی وصولیاں متاثر ہوتی ہیں۔ مرکزی بینک کے اقدامات کی بنیاد پر اس کو بازار زر کا ناظم کہا جاتا ہے۔ ناظم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے والا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس متفرق فرائض۔ متفرق فرائض یعنی کہ جتنے بھی ہم نے پیچھے پوائنٹ پڑھے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ کام ہیں جو کہ مرکزی بینک سر انجام دیتا ہے۔ تو مرکزی بینک ملک میں معاشی استحکام برقرار رکھنے کے لیے درج ذیل اقدامات بھی سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلا کہ یہ کہ ہے مرکزی بینک زرعی اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے لیے ایسی پالیسیز وضع کرتا ہے جن سے اس شعبے کو قرضوں کی فراہمی آسان ہو جاتی ہے، یعنی کہ صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے بھی کام کرتا ہے، بچتوں کو فروغ دیتا ہے، بچتوں کو فروغ دیتے ہیں اس سے مراد ایسے کہ پالیسیز بناتا ہے، یا تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہے ایڈ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، یا پھر ایسے اسکیمیں متعارف کرواتے ہیں، اگر آپ بچت کریں گے تو بچت اکاؤنٹس بنوائیں گے تو ہم آپ کو یہ پروفٹ دیں گے۔ معاشی منصوبے تیار کرنے کے لیے مختلف شعبوں کے متعلق صحیح اعداد و شمار فراہم کر کے حکومت کی رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے بھی اعداد و شمار ہیں، ملک میں قومی آمدنی کتنی ہے، ملک کا خرچ کتنا ہے، بجلی کتنی بن رہی ہے، کہ کتنا تیل ہمارے ملک میں آ رہا ہے، کتنا تیل ہمارے ملک سے نکل رہا ہے، ہم نکال رہے ہیں، اور جتنے بھی اس طرح کے معیشت سے متعلق اعداد و شمار ہیں وہ سارے جو ہیں وہ مرکزی بینک اکٹھے کرتا ہے، اور ان کی روشنی میں پھر پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں۔ زر کی قدر کو مستحکم رکھنے اور کرنسی پر عوام کا اعتبار بحال رکھنے کے لیے اپنے پاس زر محفوظ رکھتا ہے اور شرح بینک کا اعلان کرتا ہے۔ شرح بینک یعنی کہ بینک جو ہیں وہ کتنی اماؤنٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا کتنی اماؤنٹ آگے بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے عملہ کے لیے بینک تربیتی کورسز کا اہتمام کرتا ہے، یعنی کہ کورسز سٹارٹ کرواتا ہے جو کہ بینک کا عملہ جو ہے وہ ان سے مستفید ہوتا ہے۔
اب آگے مقداری طریقے، یعنی کہ بازار زر کے ناظم ہونے کی حیثیت سے مرکزی بینک کس طرح سے بازار زر کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ دو طریقوں سے کرتا ہے. ایک ہوتے ہیں مقداری طریقے اور دوسرے ہوتے ہیں وصفی طریقے. مقداری طریقے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، اور مطلب مقداری طریقے وہ ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو زر ہے اس کی مقدار کو کم یا زیادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے مقداری طریقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے طریقے ہیں. پہلے ہے شرح بینک کی پالیسی. شرح بینک ہم نے دیکھا کہ وہ شرح ہوتی ہے جس پر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ دینے کی غرض سے پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگاتا ہے. بالفاظ دیگر مرکزی بینک کی طرف سے تجارتی بینکوں کو دیے جانے والے قرضوں کی تھوک قیمت شرح بینک کہلاتی ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ سود ہوتا ہے نا، جب تجارتی بینک کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس پہ وہ سود وصول کرتے ہیں. تو لہٰذا مرکزی بینک بھی تجارتی بینکوں کو قرض دیتا ہے، اور اس پہ جو ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے کتنی حد تک وہ دے سکتے ہیں، اس کو ہم شرح بینک کہہ سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ انہوں نے جو ریٹرن دینا ہوتا ہے اس کو ہم شرح بینک کہتے ہیں. اور شرح بینک شرح سود سے کم ہوتی ہے، اسی لیے تجارتی بینک قرضے جاری کر کے منافع کماتے ہیں. یعنی کہ اگر ان کے پاس اتنی امانتیں نہیں ہیں تب بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مرکزی بینک سے قرض لے کے آگے لوگوں کو قرض دیں، کیونکہ شرح بینک کم ہوتی ہے، انہیں مرکزی بینک کو کم ریٹرن کرنا پڑتا ہے، جبکہ شرح سود کی مد میں وہ زیادہ کما لیتے ہیں. اور مرکزی بینک کی شرح بینک کی پالیسی زرعی پالیسی کا ایک اعلی کار ہے. یعنی کہ اگر مرکزی بینک کو لگتا ہے کہ ملک میں زر ضرورت سے زیادہ ہے تو مرکزی بینک شرح بینک کو بڑھا دے گا. جب مرکزی بینک شرح بینک کو بڑھائے گا تو شرح سود میں اور جو شرح بینک ہے اس میں بہت تھوڑا فرق رہ جائے گا. لہٰذا تجارتی بینک کم قرضے لیں گے مرکزی بینک سے اور آگے لوگوں کو کم قرضے جاری کریں گے. تو اس طرح سے جو زر کی مقدار زیادہ ہوگی وہ کنٹرول ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر مرکزی بینک کو لگتا ہے کہ ملک میں زر کی ضرورت سے کمی ہے تو پھر مرکزی بینک شرح بینک کو کافی کم کر دے گا. تجارتی بینکوں کو اس میں فائدہ نظر آئے گا. لہٰذا جو تجارتی بینک ہوں گے وہ مرکزی بینک سے قرض لے کے لوگوں کو دیں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ مرکزی بینک جو ہے وہ اعلی کار بن سکتا ہے. اب اس میں ضروری یہ ہے کہ جو شرح بینک کی پالیسی ہے اس کا انحصار کاروباری اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر معیشت اچھی کی طرف جاری ہے، گرم بازاری کا دور ہے، تو اس میں جب لوگ قرض لیتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انہیں پروفٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا لوگ زیادہ قرض لیتے ہیں. تو اگر اس میں یہ ہوتا ہے، اگر تجارتی بینک شرح سود بڑھا دیں لیکن لوگوں کو انویسٹمنٹ زیادہ فروٹفل لگ رہی ہو تو وہ زیادہ شرح سود پر بھی قرض لے لیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شرح سود یا شرح بینک بہت کم کرتی جاتی ہے لیکن لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرتے وقت زیادہ منافع نظر نہیں آتا، تو لہٰذا کم شرح سود پر بھی لوگ قرض لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کی شرح بینک کی جو پالیسی ہے اس کی کامیابی کا انحصار بھی کاروباری اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے. دوسرا جو اعلیٰ کار ہے وہ ہے کھلے بازار کا عمل. کھلے بازار کا عمل ہم اس کو بریفلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کھلے بازار کے عمل سے مراد مرکزی بینک کے اختیار کردہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ ملک میں مقدار زر میں کمی یا بیشی کرنے کی غرض سے سرکاری کفالتوں، بانڈز اور تمسکات کی خرید و فروخت کرتا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے اکثر لوگ سرٹیفکیٹس وغیرہ لے کے رکھتے ہیں، بانڈز خرید لیے، تو اب اس کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہے نارملی کہ جب مرکزی بینک کو لگتا ہے کہ ملک میں زر ضرورت سے زیادہ ہے، زر کو نسبتاً کم ہونا چاہیے، تو مرکزی بینک کھلے بازار کے عمل کے تھرو یعنی کہ لوگوں کو لالچ دیتا ہے آپ یہ بانڈز خریدیں تو اس پہ اتنے زیادہ بانڈز جو ہیں وہ انعام آپ کو ملے گا، یہ سرٹیفکیٹس خرید لیں تو اس طرح سے آپ کو پیسے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک سرٹیفکیٹ سنبھالیں جب چاہیں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اب جتنے بھی بانڈز ہیں وہ لوگ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. بہت کم جو لوگ ہیں وہ بانڈز دوسروں کو دیتے ہیں یا چلاتے ہیں، زیادہ تر بانڈز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں محفوظ، تاکہ جو مستقبل میں انہیں کام آ سکے. تو اسی طرح سے جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی لوگ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ ملک میں جو جاری زر ہوتی ہے، زر کی گردش، اس میں نہیں آتے، تو وہ زر کی گردش سے یہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں، تو جو اس طرح سے زر کی مقدار کنٹرول ہو جاتی ہے.
اگر تفریط زر ہو، زر ضرورت سے کم ہو، تو مرکزی بینک پھر ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو لالچ دیتا ہے کہ آپ نے 1,000 روپے کا بانڈ لیا تھا تو ہم آپ کو 1,050 روپے دیں گے، تو آپ اس کو بیچ دیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کرنسی ہے، جو زر ہے، وہ ملک میں کم ہے، وہ لوگوں کے پاس زیادہ ہونا چاہیے، گردش میں زر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جب لوگوں کو لالچ ملے گا کہ ہمیں یہ چیز مہنگی بیچ رہی ہیں، تو وہ پھر جلدی سے بیچ دیں گے، تو لہٰذا جو پیسہ ہے وہ مرکزی بینک سے عوام کے پاس چلا جائے گا، اور جو چیزیں ہیں وہ مرکزی بینک کے پاس چلی جائیں گی۔ تو اس طرح سے جو مرکزی بینک ہے وہ کھلے بازار کے عمل کے ذریعے جو زر کا بازار ہے اس کو مستحکم رکھتا ہے، اور چیزوں کی قیمتوں کو بھی مستحکم رکھتا ہے۔ اب اس میں ہے کہ کھلے بازار کی عمل کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملک میں بازار زر منظم اور مستحکم ہو، اور دفن شدہ زر کی مقدار میں کمی یا بیشی نہ ہو۔ دفن شدہ زر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، سیونگز ہوتی ہیں لوگوں کی، لمبے ٹائم کے لیے اپنے پاس سیو کرتے ہیں۔ اب تھرڈ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی۔ زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی یہ ہے کہ سمپل سا ہم نے اس کو پیچھے بھی پڑھا ہے کہ زر محفوظ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تجارتی بینک کے پاس جتنی بھی امانتیں آتی ہیں اس کا اگر وہ 20% اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس 20% میں سے بھی کچھ حصہ وہ مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت اگر وہ مرکزی بینک سے اس کو طلب کر سکے۔ تو مرکزی بینک زر محفوظ کے تناسب میں رد و بدل کر کے ملک میں زر کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھیں 20% بینک اپنے پاس رکھ کے 80% قرض پہ دے رہے ہیں، اس 20% میں سے 10% وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروا رہے ہیں۔ اب ملک میں افراط زر ہے، زر زیادہ ہے، تو مرکزی بینک کی یہ کوشش ہوگی کہ زر مزید کم تخلیق ہو۔ تو اس صورت میں مرکزی بینک یہ پالیسی اپنائے گی کہ جو تجارتی بینک مرکزی بینک کو پیسے جمع کروا رہے ہیں، جو اپنی امانتوں کا حصہ جمع کروا رہے ہیں، وہ اگر 10% ہے تو مرکزی بینک اس کو 20% کر لے گی۔ جب مرکزی بینک اس کو 20% کرے گی تو تجارتی بینک جو اپنے پاس 20% رکھتے تھے وہ 30 یا 40% اپنے پاس رکھیں گے، تاکہ کچھ رقم ان کے پاس بھی موجود ہو، تاکہ جب لوگ آئیں تو فوری طور پہ ان کو پے کر دی جائے۔ تو لہٰذا جب تجارتی بینک زیادہ اماؤنٹ اپنے پاس رکھیں گے، کم اماؤنٹ قرض پہ دیں گے، تو زر اعتبار کی تخلیق بھی کم ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تفریط زر ہوگا تو تفریط زر میں بھی زر کی جو رسد ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے مرکزی بینک ایسا کریں گے کہ اگر 10% وہ اپنے پاس اماؤنٹ رکھ رہے تھے تو اب وہ جو ہے زر محفوظ کا جو تناسب ہے وہ کم کر دیں گے، وہ 5% کر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تجارتی بینک پہلے 20% اپنے پاس رکھ رہے تھے، اب اس تناسب کے کم ہونے کی وجہ سے وہ 10% اپنے پاس رکھیں، تو 90% جو پیسے ہیں وہ قرض پہ دے دیں، تو لہٰذا اعتبار زر کی تخلیق زیادہ ہوگی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تجارتی بینک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فہرستی بینک ہوتے ہیں، غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں۔ فہرستی بینک وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا کچھ حصہ مرکزی بینک کو جمع کرواتے ہیں، جبکہ غیر فہرستی بینک وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا کچھ بھی حصہ مرکزی بینک کو جمع نہیں کرواتے۔ تو لہٰذا فہرستی بینک ہی پابند ہوتے ہیں مرکزی بینک کی پالیسیز کے، ان پالیسیز کے، جبکہ غیر فہرستی بینک اس شرط سے مستثنیٰ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے افراط زر اور تفریط زر پر کنٹرول حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس آ گیا قرضوں کی راشن بندی۔ قرضوں کی راشن بندی میں ہے کہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتے وقت ان کی پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر انہیں مالی مشکلات سے نکالتا ہے، لیکن اگر مرکزی بینک یہ محسوس کرے کہ تجارتی بینکوں کو قرضے کی فراہمی سے افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے قرضے جاری کرنے کے کوٹا کو نہ صرف مخصوص کر دیتا ہے بلکہ تجارتی بینکوں کو یہ وارن بھی کرتا ہے کہ ان کے سال کردہ ہنڈیوں پر ایک مقررہ مقدار سے زیادہ بٹا نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، ہنڈی ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو خریدار اور فروختگار کے درمیان جو سودا ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس پہ درج ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس جو 6 ماہ ہے یا 7 ماہ ہے یا 1 سال ہے، تو اگر اس میں جو خریدنے والا ہے وہ پے نہیں کر سکتا تو وہ ہنڈی کو بینک کے پاس لے جاتا ہے، ہنڈی اس پہ بینک جو ہے وہ اس ہنڈی پہ بٹا لگا دیتے ہیں۔ تو مزید اگر تجارتی بینکوں کو بھی ضرورت پڑے تو تجارتی بینک جو ہے وہ ہنڈیاں لے جاتے ہیں مرکزی بینک کے پاس اور وہاں سے بٹا لگوا کے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
کہ مرکزی بینک انہیں وارن کر دیتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ قرضے نہیں جاری کر سکتے، اتنی زیادہ لمٹ ہے آپ کی، اگر اس سے زیادہ آپ چیز لے کے آئیں گے، ہنڈیاں لے کے آئیں گے تو ہم ان پہ بٹا نہیں لگائیں گے۔ تو اس صورت میں تجارتی بینک قرضے جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے مخصوص کوٹے سے زیادہ قرضے جاری کر دیے تو تجارتی بینک مرکزی بینک ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور وہ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اس طرح مرکزی بینک راشد بندی کر کے تجارتی بینکوں کے قرضے جاری کرنے کی صلاحیت کو محدود کر کے ملک میں زر اعتبار کی گردش کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر تفریط زر ہو، زر کی مقدار کم ہو، تو مرکزی بینک اپنے ماتحت بینکوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ زر اعتبار کے پھیلاؤ کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگوا سکتے ہیں۔ بازار زر کے ناظم کی حیثیت سے مرکزی بینک کچھ وصفی طریقے بھی اپناتا ہے، تو جو وصفی طریقے ہیں یہ بھی بہت آسان ہیں۔ تو یہ وصفی طریقے براہ راست، جیسے ہم نے دیکھا کہ فوراً سے مرکزی بینک جو ہے وہ مقداری طریقوں میں کہ قرض کم جاری کریں گے تو زر کی مقدار کم ہو جائے گی، قرض زیادہ جاری کریں گے زر کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ یہ وہ طریقے ہیں جو بالواسطہ طور پر ڈائریکٹلی نہیں یعنی کہ انڈائریکٹلی زر کی رسد کو متاثر کرتے ہیں۔ پہلا ہے حد مختتم میں تبدیلی۔ تجارتی بینک قرضے جاری کرتے وقت عوام سے ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں، بانڈز اور حصے بطور ضمانت رکھتے ہیں، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انہیں ان اثاثوں کی اصلی مالیت سے کم قرضے جاری کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ 10 لاکھ روپے کا اثاثہ رکھتے ہیں تو آپ کو 6 یا 7 لاکھ روپے میکسیمم دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے، یہ جو ان کے درمیان حد ہوتی ہے، اس کو حد مختتم کہتے ہیں۔ اثاثوں کی حقیقی مالیت اور قرض میں دی جانے والی رقوم کے درمیانی فرق کو حد مختتم کہتے ہیں۔ مرکزی بینک حد مختتم کی شرح کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے جب ملک میں افراط زر کی کیفیت ہوتی ہے تو مرکزی بینک زر کی رسد کو کم کرنے کے لیے حد مختتم کی شرح بڑھا دیتا ہے، جو کہ عموماً حقیقی رقم کا 20 سے 25% ہوتی ہے۔ یعنی اگر بینک کے پاس 1 لاکھ روپے کے اثاثے سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے جمع کروائے جائیں تو بینک ان اثاثوں کے عوض 80,000 روپے تک قرض جاری کرتا ہے، لیکن اگر افراط زر کے حالات پیدا ہو جائیں تو مرکزی بینک حد مختتم بڑھنے کی صورت میں بینکوں سے قرضے طلب نہیں کرتے اور افراط زر پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہے کہ کوئی 1 لاکھ روپے کا اثاثہ جمع کروا رہا ہے تو اس کو 80,000 مل رہے ہیں، لیکن اگر حد مختتم بڑھ جائے، کوئی 1 لاکھ روپے کا اثاثہ جمع کروا رہا ہے اس کو 50,000 یا 40,000 مل رہے ہیں، تو پھر لوگ قرض لینے سے گریز کریں گے، تو لہٰذا افراط زر جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اسی طرح حد مختتم میں تبدیلی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے۔ اگر تفریط زر کے حالات ہوں تو پہلے 1 لاکھ کی امانت جمع کروانے پہ 1 لاکھ کی جو ضمانت ہے وہ جمع کروانے پہ 80,000 مل رہا تھا، اب 90,000 مل رہا ہے، تو لوگ زیادہ قرضے لیں گے۔ اب دوسرا صرفی قرضوں پر کنٹرول۔ صرفی صرف سے نکلے ہیں خرچ کرنے سے، تو بعض اوقات صرفی مقاصد کی تکمیل کے حصول کے لیے جاری کیے جانے والے قرضے بھی ملک میں افراط زر کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ روزمرہ میں آنے والی اشیاء، فریج، ٹی وی، کار، اے سی، مکانات وغیرہ کی خریداری بینکوں پر یا اقساط پر اشیاء فراہم کرنے والی کارپوریشن کی وساطت سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے قسطوں پہ ہم کہتے ہیں چیزیں لیتے ہیں، تو وہ قسطوں پہ چیزیں لینا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زر کی گردش میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک صرفی قرضوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ زر کی گردش میں اضافہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اگر 10 لوگ ٹی وی خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایکچوئل اگر فوراً پیسے دے کے لیں تو 4 لوگ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ آفر کریں کہ آپ 2 سال تک اس کی قسطیں دیں تو 10 کے 10 لوگ تیار ہوں گے کہ ہم یہ ٹی وی لینا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ صرفی قرضے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے قرضے جو ہم لے کے خرچ کرتے ہیں، جو ہم ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اور ان قرضوں کو کم کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے زر کی مقدار کنٹرول رہتی ہے، اور اسی طرح سے ان قرضوں کو کم کر کے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ہم ایسے روکتے ہیں کہ جب کسی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب قرضے کم ملیں گے، ان چیزوں کی طلب کم ہوگی، تو ان چیزوں کی قیمتیں بھی مستحکم رہیں گی۔ تفریط زر کے حالات میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو شرح سود کم کرنے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ صرفی ضروریات کے لیے حاصل کی جانے والے قرضوں کی مقدار بڑھائی جا سکے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی چیز قسطوں پہ لیتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مارک اپ۔ تو مارک اپ جو ہے وہ بھی شرح سود کا دوسرا نام ہے۔ اس میں
جو جب آپ چیز لیتے ہیں تو وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ 2 سال یا 3 سال میں وہ ایکچوئل اماؤنٹ ہی لیں، بلکہ اس میں وہ کچھ فیصد جو ہے وہ شرح سود بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آگے نیکسٹ اخلاقی ترغیب۔ اخلاقی ترغیب بھی ہوتی ہے کہ بینکوں کو مشورے دیتا ہے کہ وہ غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرضے جاری نہ کریں، اور اس کے علاوہ زیادہ قرضے جاری کرنے کی تفریط زر میں اپیل کرتا ہے۔ اور مرکزی بینک جو ہے وہ اخلاقی تربیت دراصل معیشت کی بحالی اور خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے، تو جس پر اکثر تجارتی بینک پوری دیانتداری سے عمل پیرا ہوتے ہیں اور ملک میں افراط زر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر نشر و اشاعت ہے۔ نشر و اشاعت یعنی کہ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہے، میڈیا کے تھرو مرکزی بینک لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مختلف شعبہ پیداواری کی صلاحیت ہے، اس کے نفع نقصان کے بارے میں، یعنی کہ یہ کہ لوگ سرمایہ کاری صحیح کریں یا اب سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہیے، ان شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعبے ان میں سرمایہ کاری کی جائے، تو جب ظاہری بات ہے سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی، لوگوں کو روزگار زیادہ ملے گا، روزگار زیادہ ملنے سے لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی، جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی تو لوگ خرچ بھی زیادہ کریں گے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے راست اقدام۔ راست اقدام یہ ہے کہ ایکشن لیا جاتا ہے اگر کوئی بھی مرکزی بینک کی اصولوں کو، یعنی کہ تجارتی بینک سپوز مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، ان کے قواعد و ضوابط کی منفی کرتا ہے، تو زیادہ قرضے جاری کرتا ہے، تو مرکزی بینک اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے، اور اس کے تحت وہ تجارتی بینکوں کی ہڈیوں پر بٹا لگانے سے انکار کر دیتا ہے، قرضے نہیں جاری کرتا یا بہت کم جاری کرتا ہے، قرضے حاصل کرنے کی شرائط کو مشکل بنا دیتا ہے، تو لہٰذا مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو راست اقدام کی دھمکی دے کر زرعی پالیسی کے مطابق زر کی رسد کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آگے کہ مرکزی بینک کس طرح سے بازار زر کے ناظم ہونے کی حیثیت سے بازار زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہمارے پاس، مقداری طریقے اور وصفی طریقے۔ مقداری طریقے وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی زر کی رسد کو افیکٹ کرتے ہیں، اور وصفی طریقے وہ ہوتے ہیں جو انڈائریکٹلی زر کی رسد کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔